رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی غیر اللہ کی تم عبادت کرتے ہو، اور مجھے اس بات سے بھی روک دیا گیا ہے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں۔ اگر میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی تو تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا، اور میرے پاس تو رب کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، اور جس چیز کی تم جلدی کرتے ہو عذاب کی، میں اللہ کے ہاں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ عذاب نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں۔ غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی جانتا ہے خشکی اور تری میں کو جو کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی پتا نہیں گرتا، لیکن اس کا علم اللہ رب العالمین کے ہاں ہوتا ہے۔ کوئی بھی دانہ زمین کے اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ خشکی والی چیزوں کو بھی جانتا ہے، تری والی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 44 ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہ میں کتنے اختیارات کا مالک ہوں، میں ہی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہوں، اس انداز کے اندر میرا رب کہے گا کہ یہ بت جن کی تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، یہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ جب تم سو جاتے ہو تو اس وقت روحیں میرے پاس لوٹ آتی ہیں، میں جس کی روح چاہتا ہوں واپس بھیج دیتا ہوں، جس کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس کی روح میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ پھر موت کے حوالے سے بات ہوگی، کیسے فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اس حوالے سے مزید بات سبق کے اندر پڑھیں گے ہم۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، یتوفاکم، جو تمہیں فوت کرتا ہے، باللیل، رات کے وقت جب نبی علیہ السلام بستر پر جاتے، اپنے بستر کو جھاڑتے۔ نبی علیہ السلام نے ویسے بھی حکم دیا ہے کہ جب اپنے بستر پر جاؤ اس کو 3 مرتبہ جھاڑو، جتنی مرضی تمہارے گھر کے اندر احتیاط ہے، جو کچھ مرضی ہے۔ سنت نبوی طریقہ یہ ہے کہ تم نے اس بستر کو 3 مرتبہ جھاڑنا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم بسمک اموت واحیا، میں اللہ کے نام سے مرنے والا ہوں، اللہ ہی کے نام سے بیدار ہوں گا۔ اور جب بیدار ہوتے نبی علیہ السلام تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا ہے، اگر تو چاہتا تو ہم زندہ نہ ہو سکتے، تو نے چاہا ہے تو ہم زندہ ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر کتنے ہی ایسے واقعات دیکھ چکے ہیں کہ بندہ رات کو صحیح سویا ہے لیکن صبح کو بیدار ہی نہیں ہو پایا۔ یہ ساری ارواحیں اللہ کے قبضے کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہ الموت، یہ ساری روحیں میرے پاس آ چکی ہوتی ہیں، اور جن کے مرنے کا بھی وقت نہیں ہوا ہوتا میں ان کی روحیں واپس بھیج دیتا ہوں، اور جن کا وقت آ چکا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ان کی روحوں کو میں اپنے پاس ہی روک لیتا ہوں۔ اللہ، تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، یتوفاکم، جو تمہیں فوت کرتا ہے، باللیل، ہر رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو تم روشن دن کے اندر کرتے ہو نا، اللہ کو سب کچھ علم ہے، اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ دن کے اجالے کے اندر کرو، رات کے اندھیروں کے اندر کرو،
آسمان کے نیچے کرو یا کسی تہخانے کے اندر جا کے یا کسی سرنگ کے اندر جا کے کوئی ایسا عمل کرو. اللہ فرماتے ہیں ما جرحتم بالنہاری، جو کو تم دن کے اندر کرتے ہو اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں. ثم یبعثکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہ لٹا دیتا ہے. فیہ، اس روح کو جو روح علی ابھی اس کا وقت نہیں آیا اللہ اس روح کو واپس لٹا دیتا ہے. لیقضی اجل مسمى، تاکہ اس کا جو وقت مقررہ ہے وہ پورا ہو جائے. ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا. اس نے 60 سال زندگی گزارنی، ابھی 60 سال اس کے پورے نہیں ہوئے. اس نے 100 سال زندگی گزارنی، ابھی اس کے 100 سال پورے نہیں ہوئے. جو اس نے کھانا ہے، جو اس نے پینا ہے، جو اس کی زندگی کی مدت ہے اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ اپنی مدت کو پورا کر لے. جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی پھر ہم اس کی روح کو قبض کر لیں گے. تو یہ کتاب معجلہ، اللہ نے ہر انسان کی موت کا وقت لکھ دیا ہے. ابھی یہ انسان ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس وقت ہی میرے رب نے اس کی حد کو متعین کر دیا تھا کہ اس نے کتنے برس زندہ رہنا ہے، اس نے کیا کچھ دنیا کے اندر کرنا ہے. اللہ نے سب کچھ پہلے ہی طے کر دیا تھا. تو فرمایا ثم، پھر الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے. ثم، پھر ینبئکم، وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا کے اندر اعمال کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین ان اعمال کے متعلق تمہیں خبر دے گا. او میرے بندے، فلاں موقع پہ تو نے یہ گناہ کیا، فلاں جگہ پہ تو نے میری یہ نافرمانی کی، فلاں موقع پہ تو نے یہ نیکی کا کام کیا. سب کچھ اللہ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. کرامن کاتبین، جی ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے محافظ اللہ کی طرف سے. جو کچھ بھی انسان اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیسے ہی انسان اپنی زبان سے لفظ نکالتا ہے یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے اس کو فی الفور نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو فی الفور لکھ لیتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں کل قیامت والے دن اس بات کی خبر دیں گے. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر. اللہ ہی ہر انسان کے اوپر غالب ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. واللہ غالب، وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے. دنیا کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی. اللہ کہتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور وہی انسانوں کے اوپر اپنے محافظ بھیجتا ہے. جو ابھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے نا کرامن کاتبین والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین حالانکہ بہتر جانتا ہے، سب کچھ اعمال سے واقف ہے. یہ جب فرشتے آتے جاتے ہیں نا، فجر والے فرشتے عصر ٹائم واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے عصر ٹائم آ جاتے ہیں. یہ فجر سے عصر کا ٹائم، عصر سے فجر کا ٹائم، یہ اس طرح فرشتے ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی ہے. اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرتا ہے میرے بندوں اور میرے فرشتوں، تم گئے تھے میرے بندوں کے پاس، کیا کر رہے تھے وہ بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. اللہ اس لیے فرشتوں سے سوال کرتا ہے کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تھا نا، تو اس وقت فرشتوں نے نفی کا ہی کی تھی کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنائے گا جو دنیا کے اندر خون بہائیں گے، ظلم و زیادتی کریں گے. اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں فرشتوں کہاں سے آئے ہو، اور میرے بندوں کے پاس سے آئے ہو تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو اس وقت فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم چھوڑ کے آئے تھے تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے. اللہ، یہ فرشتے یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں. حافظہ، یہ انسان کی حفاظت کے لحاظ سے، ہر معاملے کے لحاظ سے یہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء، جب آتی ہے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، توفت ہو، تو فوت کرتے ہیں اس کو، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے. جس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے، جس طرح کی وہ روح ہوتی ہے، جس طرح کا انسان برا ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے،
جس طرح کا اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنے کی گنجائش ہوتی ہے یا اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے، وہ اسی طرح فرشتے اس کے ساتھ معاملہ ٹاتے ہیں، پیش آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک لمبی حدیث بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو اگر مرنے والا برا ہوتا ہے یا مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے تو یہ اس کو ساری خوشخبری اسی وقت سنا دی جاتی ہے، یہ سب کچھ اس وقت اس کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اچھا ہوتا ہے جنت میں سے اس کے لیے لباس آ جاتا ہے، اس کے لیے پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، قبر کے اندر اس سے سوال جواب ہوتے ہیں اور وہ سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے، اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا رہتا ہے اور ان چیزوں سے خوش ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک بد بندہ، اس کے لیے گندا ٹاٹ، جہنم کی بدبو، اور پھر اس کے لیے نہ ہی آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور قبر کے اندر اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، کسی سوال کا صحیح جواب نہیں دیتا، اس کے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کے اوپر گونگا اور بہرا ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کو ہتھوڑوں کے ساتھ مارتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ہتھوڑا احد پہاڑ کے اوپر مار دیا جائے، مضبوط پہاڑ کے اوپر، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اس بدبخت کو اتنا پیٹا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے، اس کی چیخوں کی آواز اگر انسان اور جن سن لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے مردوں کو کبھی قبر کے اندر دفن ہی نہ کرو۔ اللہ، اتنا سخت عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ جب روح نکلنے کا منظر ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا وقت آتا ہے کہتا ہے اللہ ایک دفعہ دوبارہ لوٹا دے، اللہ دنیا کے اندر مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوگی ہیں نا اللہ آئندہ کے بعد نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز ہرگز نہیں، اب جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اب اس کے بعد تمہارے لیے کوئی چھوٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ یہی بات کہتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے اوپر موت کا وقت آتا ہے، توفتہ، اس کو فوت کرتے ہیں رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے۔ آخری بات، ثم، پھر ردو، وہ لٹا دیے جاتے ہیں الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ یہ روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف لٹائی جاتی ہے۔ یہ فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ روح اللہ کے پاس جاتی ہے، لیکن یہ نیک روح آسمان کے لیے، اس آسمان میں اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو بری روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور پابندی ہوتی ہے کہ ایسی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ روح میری طرف لٹا دی جاتی ہے، الا لہ الحکم، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے، وہو، اور وہی اسرع، جلد، الحاسبین، حساب لینے والا ہے، وہی حساب لے گا، وہی کل قیامت والے دن فیصلہ کرے گا، انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آئے گا، جتنا کسی نے نیک عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ ملے گا، اور جس کسی نے برے اعمال کیے ہوں گے اسی کے مقدار کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو جہنم کا عذاب دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارے اوپر موت کا وقت آئے تو اللہ ہمارے لیے آسانی عطا فرما دے، آسانی نصیب فرمائے، اور کل قیامت والے دن اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔